السلام علیکم، میں ہوں نشا ہنین فرام ہیوسٹن ٹیکسس۔ آج میں اپنے لائیو سیشن میں جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کووڈ-19 کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کرونا وائرس نے ورلڈ وائڈ ساری کنٹریز کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے افیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اور میرے ساتھ اور اوورسیز پاکستانی جو آج ہم اپنے وطن سے بہت دور ہیں، اپنے پیاروں کو مس کرتے ہیں اور اپنے پیاروں سے دور ہیں، ایسی سچویشن میں پاکستان میں کن کن چیزوں پہ کام کیا جا رہا ہے اور کن کن اقدامات کو جو ہے وہ کن کن اقدامات پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کیا کیا ایکشن لیے جا رہے ہیں، یہ سب اپڈیٹس جاننے کے لیے میں نے آج انوائٹ کیا ہے ایک بہت ہی اہم شخصیت کو جو کہ سیاسی جماعت کے رہنما ہیں۔ یہ ایک میرے خیال سے جو میری نظر سے گزرے یہ سیاسی رہنما واحد ہے جو مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ سروائیو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور کوئی لگژری ان کی لائف نہیں ہے، بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں۔ جی جناب، آج ہمیں جوائن کریں گے جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، تو میں ان کو ابھی لائن پہ لینے لگی ہوں اور ہم ان سے جانیں گے پاکستان کی آج کل کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق ستار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اچھا، کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ اور ہم جو ہے آپ کو جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی آج کل جو پینڈیمک پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی موجودہ حالات کیا ہیں اور کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ اقدامات کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا، کیونکہ آپ کے توسط سے مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو سمندر پار پاکستانی امریکہ، یورپ اور دنیا میں دیگر ملکوں میں مقیم ہیں وہ بھی پاکستان کے حالات سے آگاہ ہو سکیں گے، اور میرے اپنے تجربے کی روشنی میں جو میرا مشاہدہ ہے وہ میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ تو سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم اور بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت حکومت کی پالیسی میں بہت زیادہ لیپسز ہیں، گیپس ہیں، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے اتنا نیا منفرد تجربہ اور حالت امن کا سب سے خطرناک اور سب سے بڑا چیلنج ہے، اور امریکہ جیسے ملک نے اور یورپ کے کئی ممالک نے تقریباً اس موذی اور مہلک وائرس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ تو میں پاکستان جہاں ویسے ہی ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ہی نہیں، تو میں اچھا نہیں لگوں گا کہ میں اس کی بہت زیادہ برائی کروں۔ میں صرف بڑے مثبت انداز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو چیزیں بہت بنیادی ہے جن کا خیال رکھنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے جن پر وفاق اور ہماری صوبائی حکومتوں نے توجہ نہیں دی، سب سے پہلے تو یہ کہ ایک نیشنل ریسپانس اور ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے تھی۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک اجلاس ہونا چاہیے تھا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بلایا جاتا، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلایا جاتا، اور وہاں بیٹھ کر لاک ڈاؤن، پارشل لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن، کون سی انڈسٹری یا اکانومی کا کون سا سیکٹر کام کر سکتا ہے، ان کے لیے کون سی ایس او پیز، اسٹینڈرڈ
ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन सकते हैं कि सारे मजदूर पहले की तरह एक इंडस्ट्री और फैक्ट्री में जाके एक साथ काम ना करें, बल्कि उनका एक यूनिट पहले खुला रहे, और उसमें 3-3 फीट के फासले से या 6-6 फीट के फासले से मजदूर खड़े होकर अगर मशीनों पे काम कर सकते हैं। इन सारी बातों का कोई जो है वो डेटा या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या मालूमात कलेक्ट नहीं की गई। अच्छा, इसीलिए हमारा मुकाबला किसके दरमियान हो गया कि अब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है, तो क्या कोरोना हमारे लिए इस वक्त उतना मुहलिक और जानलेवा है, या लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां 66-70% आबादी डेली वेजेस पे, 25% नहीं बल्कि 50% से ऊपर डेली वेजेस पे काम करती है, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, सफेद पोश हैं, 14 दिन का राशन एक साथ अपने घर में जमा करके नहीं रख सकते, उनका क्या होगा? और इकोनॉमी ओवरऑल अगर इस तरह उसका शटर डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो फिर उसको रीस्टार्ट करने में 2-2.5 महीने लगते हैं एक सनत को। बाहर से जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, उनके लिए कोई खुसूसी पॉलिसी बनती, ये वो चीजें जिनका ख्याल नहीं, तो कोई नेशनल पॉलिसी नहीं, नेशनल रिस्पांस नहीं था। बाकी हमारे पास जाहिर है कि इस वक्त डेटा भी नहीं है कि कितना एक्चुअली ये स्प्रेड हुआ है, और इतनी किट्स और इतनी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, तो कितने लोग एक्चुअली जिनके ऊपर अलामतें हैं, सिम्टम्स हैं, वो जाके टेस्ट कराएं, क्या सबने टेस्ट कराए हैं? तो वो भी कोई ज्यादा नजर नहीं आ रहा कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो किट्स कम हो जाती हैं बीच में, ये सूरत हाल भी है। और अल्लाह ना करे जो लॉकडाउन हो रहा है, कुछ लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, घर में हैं, अक्सरियत घर में है, लेकिन जो हमारे यहाँ कच्ची आबादियां हैं उनमें 1.5 कमरों में अगर 9 अफराद रह रहे हैं, तो मुझे बताइए कि 9 अफराद 24 घंटे एक कमरे में कैसे रह सकते हैं, एक 1.5 कमरे में, मियाँ बीवी 6 बच्चे। जाहिर है हमारे यहाँ पॉपुलेशन वेलफेयर का वो कॉन्सेप्ट अभी उस तरह से नहीं लोगों ने इख्तियार किया कि कम बच्चे खुशहाल घराना, वो तो है नहीं। तो माशाल्लाह इतने बच्चे हैं और 1.5 कमरों का घर है। शौहर को आदत है कि वो घर से बाहर रहता है, सुबह से शाम तक जॉब पे, और उसके बाद आके थोड़ा सा खाना खाया, चाय पी, और फिर बाहर निकल के रात को 11-12 बजे घर आएगा, तो वो बाहर है। और माँ भी जब बच्चे स्कूल चले जाते तो वो भी थोड़ा सा सुकून में होती है, तो वो चीजें नहीं है। तो ये बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए हमें बैलेंस करना है, बहुत ज्यादा फाइन बैलेंस, इकोनॉमी, रोजगार। और इकोनॉमी पहले हमारी जो हमारे वजीर आजम और फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी बहुत सारी पॉलिसियां जिसमें ना अहली भी थी, ना तजुर्बेकारी भी थी, और कुछ नालायकियां भी थी, और कुछ ऐसा ऑब्सेशन था कि सारे सनतकार, सारे ताजिर सब चोर हैं गोया के, और ब्लैक इकोनॉमी को इतना उसकी गर्दन को मरोड़ दिया गया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, डॉलर जो है वो बेकाबू हो गया, यूटिलिटी के बिल बहुत बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया, तो आप इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सरमायाकारी है ही नहीं, मजीद बेरोजगारी। तो ये बहुत सारी बातें, कॉम्प्रिहेंसिव एक जामे पॉलिसी, पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि सियासी मईशत और सियासी एक्यूमेंट चाहिए, प्रूडेंस चाहिए, विजडम चाहिए, शायद उसका मुजाहरा। तो पहले ही हम बहुत मखदूश हालात में थे इकोनॉमी वाइज, और उसके बाद अब जो ये कोरोना आया तो उसने और ज्यादा लोगों को जो है वो जिंदा दरगोर कर दिया, दीवार में लोगों को चुन दिया, दीवार में लोग चुनवा दिए गए। तो ये सूरत हाल है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल प्रीएम्बल में सारी बातें बताने की कोशिश की है। आप कोई और आपकी आवाज थोड़ी सी कट डाउन हो रही है यहाँ पर। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी जो मैं वजीर आला सिंध की जानिब से जो मैं अभी स्पीच उनकी सुन रही थी, तो उसमें तो उन्होंने ये बात मेंशन की है कि लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने तमाम सियासी जमात के रहनुमा हैं, उनसे सब कुछ डिस्कस किया है, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो लॉकडाउन की तरफ हम आए। लेकिन यहाँ आपने वाज़ेह फरमाया कि जो है हमसे इस हवाले से कोई भी प्लानिंग पहले नहीं की गई और अचानक से लॉकडाउन किया गया। तो
پھر انہوں نے اس طرح سے اسپیچ میں جو بیان دیا تو کافی افسوسناک بھی ہے کہ سب کو لے کر نہیں چلا گیا لاک ڈاؤن کی سچویشن سے پہلے. تو ابھی اسٹارٹنگ میں تو یہ کہا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے کہ لاک ڈاؤن کرنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہمارا پاکستان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہے اور معاشی صورتحال پہ اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے. لیکن پھر جب دیکھا گیا کہ عوام کی جانب سے اور ورلڈ وائڈ جو سب جگہ لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو پھر اس کے بعد حکومت نے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا. تو عوام آج بھی یہی کمپلین، جو ہم جیسے جو عوام ہیں ہم یہی کمپلین کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیوں کیا گیا. جب نہیں کیا جا رہا تھا تو ہم ہی فورس کر رہے تھے کہ ہونا چاہیے کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور اب جب ہو گیا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے. تو مطلب ہم اس سچویشن میں ہیں کہ نیور سیٹسفیکشن ہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے فیصلوں سے شاید مطمئن نہیں ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کریٹیکل سچویشن میں جی تو دو دھاری تلوار ہے، اٹ کٹس بوتھ ویز. جی آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے اور رسک لے لیتے ہیں اکانومی کی وجہ سے، تو اور خدا نخواستہ وہ اسپائک جو اٹلی، اسپین اور فرانس میں اور پھر امریکہ میں ہوئی، جی اگر اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر ہماری حکومتیں عوام کے سامنے ظاہر کہ پھر وہ کھڑی نہیں رہ سکیں گی اور وہ ہمارے یہاں انارکی کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ حالات بھی ہیں. جی تو ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن پہ تو جانا تھا، لیکن چونکہ نیشنل پالیسی نہیں تھی، سندھ پہلے چلا گیا، اسمارٹ پلے کیا. مراد علی شاہ صاحب نے کچھ اقدام جلدی کیے، شروع میں کیے، جی اس کا کریڈٹ انہیں ملنا چاہیے. دیکھیں ہمیں کسی سے جیلس نہیں ہونا چاہیے، جو جس کا کریڈٹ ہے وہ اسے دینا چاہیے. تو دوسری پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کے مقابلے اچھا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ پہلے چلے گئے. اب پنجاب سے جو موومنٹ ہو رہی ہے سندھ میں، وہاں سے تو لوگ آ رہے ہیں اور انٹر پروونشل جو لوگوں کی موومنٹ تو ہے. تو وہ جو ہمیں ایڈوانٹیج ملنا تھا ہمارے ارلی لاک ڈاؤن کا، وہ پنجاب میں چونکہ نہیں تھا تو وہ ڈائلیوٹ بھی ہو گیا. پورے ملک میں نہیں تھا، وہ ڈائلیوٹ بھی ہوا. نیشنل پالیسی نہیں تھی جس کا میں نے ذکر کیا، جو پہلی خرابی. اچھا، اب ظاہر ہے کہ آپ کشمکش میں ہیں، تو یہ اسٹڈی کر لینا چاہیے تھا کہ اکانومی کے دو سیکٹرز تو کھلے ہوئے، فوڈ انڈسٹری جی اور دوسرا جو کھلا ہوا ہے وہ فارماسیوٹیکل. یہ دو انڈسٹریز کھلی ہوئی ہے، لیکن بہت سی انڈسٹریز کے اندر ہی کالونیز بنی ہوئی ہے جو لیبررز، جو مزدور ہیں ان کی، اور وہ 30 سالوں سے اسی کالونی سے فیکٹری میں جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو وہ پورا سسٹم اس انڈسٹریلسٹ کی ذمہ داری پہ دے دیتے کہ بھئی یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، آپ اسے چلائیں، اسے کھولے بھی، لیکن ایک ایک یونٹ کو کھولیں اور اس میں جو ایس او پیز ہیں اس میں فاصلہ رکھیں، سینیٹائزر رکھیں، صابن سے لوگ ہاتھ دھوتے رہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. اور فیکٹری کا اونر بھی ریسپانسبل ہوگا. کوئی ایک کیس بھی آیا تو پھر فیکٹری کو، اس یونٹ کو شٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اس پوری لیبر کالونی کو بھی پھر سیل کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں وہ جو ایکسپورٹ کے جو آرڈرز تھے وہ ایکسپورٹ کے آرڈرز تیار ہوتے ہیں اور کچھ فیکٹریز کھلی رہتی. اگر آج امریکہ، یورپ میں مالز بند ہیں تو ہم اسٹاک پائل کرتے ہیں، ہم اسٹاک جمع کرتے ہیں. جب وہاں زندگی معمول پر آئے گی، کھلے گی، تو ہمارے یہ آرڈرز، ہم اس کمپٹیشن میں پہلے وہ آرڈر سیل کر سکتے تھے. کہتے ہیں نا کہ چیلنج کو اپرچونٹی میں ہمیں تبدیل کرنا ہے. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں نیشنل رسپانس اور نیشنل پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس چیز میں مار کھا گئے، ورنہ ہم بہت اسمارٹلی پلے کر سکتے تھے جی اور اپنی اکانومی کو اس سچویشن میں بھی ابھی سے تھوڑا سا ہم اس کی بیس کو مضبوط کر سکتے تھے. تو شاید ہم نے تھوڑی سی اپرچونٹی لوز کی ہے. باقی تو بات آپ کی صحیح ہے کہ اب ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں لاک ڈاؤن ختم کریں تو مشکل ہے اور اس کو بہت زیادہ کنٹینیو کریں تو مشکل ہے. کسی اسٹیج پہ رمضان سے پہلے جا کے تو مجھے لگتا ہے رمضان کے 5ویں روزے تک لاک ڈاؤن ہے، پھر تو ہمیں باقی رمضان میں تو لاک ڈاؤن کو بہت ایزی کرنا ہوگا اور بہت زیادہ لوگوں کو دوبارہ ان کے کام پر وہ آئیں اور رمضان کی جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ہوں. مسجد کے اجتماعات کیسے ہوں گے اس کی ایس او پی ابھی بنا لیجئے، وہاں اجتماعات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، علماء کے ساتھ بیٹھ کر ایک بار اور ریویو کر لیں اس ساری سچویشن کو. تو میں سمجھتا ہوں کنٹینیوس انگیجمنٹ
by the provincial and federal ministers with the national sectors of economy and with all sectors of national life. زندگی کے ہر قومی شعبے کے لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے جب سراج تیلی صاحب جو ہمارے چیمبر آف کامرس کے لیڈنگ بزنس مین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ پارشل لاک ڈاؤن ہوگا، ساری انڈسٹریز بند نہیں ہوں گی اور ان کے ایس او پیز ہم الگ بنائیں گے. ان کی لیبر کو دیکھیں، گلشن اقبال سے کوئی سائٹ جائے گا اس کو نہیں جانے دیا جائے گا. ہاں، سائٹ کے علاقے میں اطراف میں جو کالونیاں ہیں وہیں سے مزدور جائیں گے، وہیں سے مینیجر جائیں گے، وہیں پر رات رکیں گے. یہ پاسبل ہے، ایسی انڈسٹریز کام کر سکتی ہے جو باقی شہر سے آئسولیٹ ہو. تو یہ سارا اگر ویژن ہو، تھوڑا سا دماغ کو لگایا جائے، صلاح مشورہ کیا جائے، انگیجمنٹ کیا جائے تاجروں کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، تو پاکستان جیسے ملک میں ہم اپنے لیے کچھ اسپیس اور کچھ رستے اختیار کر سکتے ہیں، اور جو آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں، ان پر ہم لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں. لیکن اب وہاں پر بھی ہم نے ایک غلطی کی کہ جو محلہ کمیٹیاں، نوجوان رضاکار، ہمارے پاس کمیونٹی پولیس کا نظام نہیں، جو ہمارا ایک اور گیپ جس کے لیے میں 20 سالوں سے کہہ رہا ہوں. نیبرہڈ واچ اینڈ وارڈ ہمارے یہاں نہیں ہے. دوسرا گیپ، یوتھ رضاکار فورس کی ڈسٹرکٹ کمشنر کی یہاں رجسٹریشن نہیں ہے. کاش پولیٹیکل ورکرز، سوشل ورکرز، محلہ کمیٹیاں، ان سب کی رجسٹریشن ہوتی. آپ کے پاس ایک یو سی، جو کراچی میں 200 یو سیز ہیں، اس سے زیادہ، ایک یو سی میں 15,000 گھر ہوتے ہیں ایوریج. 15,000 گھر کا مطلب 75,000 کی آبادی، اور اس میں 15,000 یا 30,000 ووٹرز ہوتے ہیں، یا 35,000 اس میں الیکشن ہوتا ہے، یا 50,000 ووٹرز ہوتے ہیں. تو اب میرا یہ کہنا ہے کہ جو یہ آبادی ہے، وہاں ان رضاکاروں کی رجسٹریشن ڈسٹرکٹ کمشنر کے پاس ہو جاتی ہے ہنگامی بنیاد پر، راتوں رات. اور ان سے کہتے کہ آپ علاقوں سے کس کو دوائی چاہیے، کتنے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں. ایک دیکھیں، اگر 15,000 کی یو سی ہے تو 4 وارڈ ہوتے ہیں، تو ایک وارڈ میں 3,500 گھر ہے. 3,500 گھر کا ایک یونٹ بنا لیں آپ ہر جگہ، اور 3,500 گھر پر آپ وہ رضاکاروں کو انگیج کر لیں. وہ 3,500 گھروں کو کیٹر کر لیں گے، ٹیک کیئر کر لیں گے، کہاں راشن پہنچانا، کہاں دوائی پہنچانا، کہاں ہارٹ کا پیشنٹ. پھر ہسپتالوں کو بھی خالی کرا دیا، نارمل او پی ڈیز کام نہیں کرے، صرف ایمرجنسی کام کرے. بھائی ہارٹ کے پیشنٹ کہاں جائیں گے اتنے سارے؟ وہ تو ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے مر رہے ہیں وہ سارے پیشنٹ. تو ان کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کسی ہاسپٹل میں نہیں ہے. جو چائلڈ ہیلتھ کیئر ہے، جو NICH، وہاں بھی اسی طرح ہے. تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سارے ہسپتالوں کو بالکل خالی نہیں کرایا جا سکتا، ان کی انٹری ایگزٹ الگ بنائی جا سکتی ہے وقتی طور سے، کہ نارمل پیشنٹ یہاں سے آئیں گے، کورونا کے پیشنٹ یہاں سے آئیں گے ان علامتوں کے ساتھ. جیسے میں نے عباسی شہید ہاسپٹل میں دیکھا، وہاں کے MS نے اچھا کام کیا کہ 5-10 ڈاکٹر پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ کے ساتھ ایک باہر کیمپ لگا کر بٹھا دیے، وہیں ان کی اسکریننگ ہو جاتی ہے. جو بھی کھانسی، بخار، سر درد کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے وہ وہیں ہو جاتا ہے، لیبارٹری اس کا کورونا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہر جگہ ہونی چاہیے. انڈس میں بھی ایسا ہے میرے خیال میں، انڈس ہاسپٹل سول. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، تو کرنے کو تو ہم گھنٹوں تک یہ انٹرویو کر سکتے ہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں یہ ہیں. آپ کی آواز تھوڑی سی جو ہے وہ ہینگ ہو رہی ہے. فاروق ستار صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے راشن کے حوالے سے کہ راشن کا سلسلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کام کو کس طرح سے سر انجام دیا جا رہا ہے، جبکہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے صحیح طریقے سے؟ تو اس کو کس طرح سے سر انجام دیا جا رہا ہے؟ لانگ ٹرم پلاننگ ہے یا بس ایسی ابھی صرف منتھلی بیسس پہ، یا ایسی جو ہاتھ میں آ رہا ہے ان کو دیا جا رہا ہے؟ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ پروسیس کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم کراچی کی مثال لیں تو کراچی جی میں PTI کا بھی ووٹ بینک ہے، MQM پاکستان کا بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے، اور اسی MQM کے ووٹ بینک میں میرا بھی ووٹ بینک ہے، چونکہ میرا اختلاف بھی ہے. تو اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ یہ خالد مقبول صدیقی کا ورکر ہے، فاروق ستار کا ورکر ہے، پیپلز پارٹی کا ورکر ہے، PTI کا ورکر ہے. یہ پولیٹیکل ورکر تو کراچی کا اور پاکستان کا ایسٹ ہے. جی یہ سب ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیں. جی اور جتنے سوشل ورکرز ہیں محلہ کمیٹیوں کے، یوتھ، وہ بھی ان کے پاس چلے جائیں.
جی پھر اس ڈسٹرکٹ کمشنر کو یہ سارا ڈیٹا لے کر جی راشن کی تقسیم کا یہ کام کرنا چاہیے. جی اور راشن کی تقسیم کے لیے جو بڑے ادارے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سیلانی، JDC، چیپا نے بھی اچھا کام کیا، عالمگیر ٹرسٹ اچھا کام کر رہے ہیں، اور فخر پاکستان، یوتھ پارلیمنٹ، جنہ کا پاکستان، کئی NGOs ہیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی بہت اچھا کام کریں. لیکن ایک پالیسی دی گئی ہے کہ پولیٹیکل ورکر اور سوشل ورکر کو راشن نہ دیا جائے، ان کے ذریعے سے تقسیم نہ کی جائے، بلکہ مسجد، امام بارگاہ اور مدرسہ کمیٹیوں کے ذریعے سے کام کیا جائے. میں مسجد، مدرسہ اور امام بارگاہ کے لوگوں کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن ان کی ریچ آؤٹ ہر گھر اور محلے میں نہیں ہے. جی وہ مسجد اور مدرسے کے انتظام کو تو دیکھتے ہیں، نمازی کو اور وہاں بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. تو پولیٹیکل ورکر، سوشل ورکر آپ کا ایسیٹ ہے، اس کو یوز کریں، اس کے ذریعے سے راشن بانٹیں، اور ڈپٹی کمشنر کے پاس سینٹرلائز ڈیٹا ہو، گورنمنٹ کا جو راشن جا رہا ہے وہ بھی، سیلانی کا جو جا رہا ہے اس کا بھی ڈیٹا ہو، جو JDC کا جا رہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو، پھر چھینا جپٹی نہ ہو. فاروق ستار صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس مشکل صورتحال میں سیاسی جماعت، جو بھی سیاسی ساری جماعتیں ہیں اور جو بھی سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ہم سب کو اکٹھے چلنا چاہیے؟ تو کیا پاکستان کے اندر ساری سیاسی جماعت کا جو بھی کام کیے جا رہے ہیں، تو کیا سب اکٹھے کیے جا رہے ہیں، یا ابھی بھی جو ہے وہ سب سیاست چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے سب کی اپنی اپنی طرف سے، ساری جماعتوں کی طرف سے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میری یادداشت جہاں تک کام کرتی ہے، جی مراد علی شاہ صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں کچھ جماعتوں کو بلایا تھا، MQM کو بھی بلایا تھا اس میں، جی اور وہ پہلا لاک ڈاؤن تھا، اس کا فیصلہ تھا، اور راشن کی ڈسٹریبیوشن پر بھی انہوں نے کانفیڈنس میں لیا. جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں روزانہ کتنے، اور اس کی کیپیسٹی کو کس طرح بڑھائیں گے، کسی بھی ایمرجنسی کی سچویشن میں ہمارے پاس کتنے وینٹیلیٹرز ہیں، ایمرجنسی ہاسپٹلز کہاں قائم ہو رہی، یہ ساری باتیں کی گئی تھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ اس چیلنج کو اپرچونٹی میں اس طرح بدلا جا سکتا ہے جی کہ اربن اور رورل انٹیگریشن سندھ کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. تو اس وقت مراد علی شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب، سعید غنی، مرتضی وہاب، دیکھیں میں اب اس MQM کا اس طرح سے حصہ نہیں ہوں، مجھے الگ کر دیا گیا، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ اربن اور رورل لیڈرشپ جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر ایک ساتھ نظر آئے، جی لوگوں کو کانفیڈنس ملے، کلیکٹیو وزڈم نظر آئے، کلیکٹیو ڈیسیشن نظر آئے، اور کسی فیلئر یا کامیابی کی صورت میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی نظر آئے. تو یہ پولیٹیکل ایکیومن ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہا. ایک میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ نہیں ہوئی ہے. کب تک لاک ڈاؤن رہے گا، پارشلی اس کو کہاں تک اوپن کریں گے؟ میں نے بہت ساری ایسی تجاویز اور مشورے دیے جس کے لیے میں نے مراد علی شاہ صاحب کو، جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے روزانہ میں ان کو کال کر رہا ہوں، لیکن اب تک میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. اب تک انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر رسپانس نہیں دیا ہے. میں ایک سینئر پولیٹیکل ورکر ہوں، MQM کا سربراہ بھی رہا ہوں، جی میں 5 مرتبہ نیشنل اسمبلی میں رہا ہوں، جی 2 مرتبہ پروونشل اسمبلی میں کراچی کا میئر رہا ہوں. تو یہ کو میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس پبلک لائف میں، پولیٹیکل لائف میں بہت کچھ سیکھا ہے. جی اور بہت ساری جو تجاویز ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، کاش میں یہی تجاویز مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ شیئر کر سکتا. اور کس طرح اکانومی کو بھی اسپیس دینا ہے، ایک فائن بیلنس ہمیں رکھنا ہے، ہم کیسے SOPs بنائیں، شاید میں اس میں ہیلپ فل ہو سکتا تھا. راشن تقسیم کرنے کا بہتر نظام کیا ہوگا، کون یوتھ کو کیسے انگیج کرنا ہے، کہاں پر وہ یوتھ کے پولز، یوتھ کہاں پر اویلیبل ہے. تو شاید ہم زیادہ بہتر کراچی کے محلوں کی صورتحال سے آگاہ کرتے، اور وہ اپنا راشن بھی اور باقی بڑی فلاحی تنظیموں کا راشن بھی زیادہ بہتر طور پر تقسیم ہوتا، صرف مسجد، امام بارگاہ اور مدرسہ کمیٹیوں پر ہم ڈیپینڈ نہ کرتے. ابھی بھی اٹ از نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی لوگوں کی بھوک نے انہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا. مجھے ڈر ہے
کہ اگر ہم نے ان کی بھوک کو صحیح کیٹر نہیں کیا، سپورٹ نہیں کیا، جی تو یہ اگر گھروں سے باہر نکل آئے، سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے جی اور وہاں کوئی افراتفری کا عالم ہو گیا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خانہ جنگی کی طرف صورتحال نہ چلی جائے، سول وار۔ جی اور یہ ہیٹ ویو بھی اس وقت آ رہی ہے کراچی میں، رمضان کا مہینہ بالکل سر پر ہے، ہم کیسے پھر کنٹرول کریں گے سچویشن؟ تو تھوڑا سا سینئر تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں کو آپس میں مستقل سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ پروونشل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا دیں سی ایم ہاؤس میں، وہاں اپوزیشن کے لیڈر بھی جائیں، فردوس شمیم نقوی پی ٹی آئی کے، ایم کیو ایم کے اظہار الحسن جائیں، کنور نویز صاحب جائیں جو اسمبلی کے ممبر ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ آپس میں گفتگو کریں۔ جس طرح صرف کیبنٹ سندھ کی کام کرتی ہے، تو وہاں اگر یہ بھی لوگ ہوں گے تو آپ کو کراچی اور پورے سندھ کا ایک میں سمجھتا ہوں کراس سیکشن جو ہے وہ آپ کو ایک پورا لینڈ اسکیپ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ معلومات کے ذرائع ہیں، ان کو یوز کرنا چاہیے۔ سوری، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو کیسز جو ہیں وہ رپورٹس نہیں کیے جا رہے، لوگ اتنے خوفزدہ ہیں کہ اگر ہم نے بتا دیا یا ہمارا پازیٹیو آ گیا تو ہمارے ساتھ نہ جانے کس طرح کا سلوک کیا جائے گا، اور کیا ہمیں وہ فیسلٹیز مل پائیں گی، کیا ہم زندہ بھی رہ پائیں گے؟ ایک تو موت کا خوف بھی لوگوں پہ بہت زیادہ طاری ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہیلتھ سروسز کہاں تک کامیاب ہو پائی ہیں اس سچویشن میں کہ لوگوں کو جو ہے وہ آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے ہیلتھ سروسز کے حوالے سے؟ جو گھر والے اپنے گھر میں کسی فیملی ممبر کو اگر یہ علامتیں ہیں جو کورونا کی بھی ہیں اور فلو کی بھی ہیں، موسمی بخار کی بھی ہیں، جی بہت ایک دوسرے سے یہ ساری سمٹمز ملتی ہیں، کچھ انٹینسٹی کے ساتھ اگر ہیں تو سمجھ لیں کہ پھر آپ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے، جی اور خود بھی محفوظ رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں، رپورٹ نہ کر کے وہ اس پوری نیبرہڈ کو بھی رسک میں ڈالتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی رسک میں ڈالیں۔ تو پہلی بات تو ہمیں ایسی علامتوں کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں، اور ضروری نہیں کہ کورونا ہو، ٹیسٹ کرا لینے سے کم از کم رول آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کورونا ہے یا نہیں ہے، کووڈ-19 ہے یا نہیں ہے۔ تو میں ایک تو اپیل کروں گا جو کراچی اور پاکستان میں جو ہمارے شہری اور ایسے گھرانے جو اس چیز کو چھپا رہے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل یہ تو پھر پوری دنیا سے بھی اگر یہ وبا ختم ہو گئی تو پتہ چلا کہ پاکستان میں یہ وبا کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی محلے اور گھر میں رہ جائے گی، یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ بالکل تو یہ سارے لاک ڈاؤن کی جو ریاست ہے اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ بالکل تو میں چاہوں گا کہ لوگ اس طرح نہ کریں، اور کورونا کے لیے اسپیشل یونٹس ہوں سارے ہاسپٹل میں، اور عام مریض بھی ان کے اکاؤنٹ پہ سفر نہ کریں، ان کے لیے اپنی فیسلٹیز علیحدہ سے وہ بھی ایک لمیٹڈ ہو لیکن وہ بھی موجود ہونی چاہیے۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو ذرا ہمت دی جائے، انکریج کیا جائے۔ یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں کسی کو کورونا ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کو چھپانا ضروری، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کا علاج ہے، دیکھیں 100 میں سے پوری دنیا میں 5 لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے، 95% لوگ تو زندہ ہیں اور ریکور کر رہے ہیں۔ جی تو چانس لینا چاہیے اور دوسروں کو چانس دینا چاہیے۔ آخر میں فاروق ستار صاحب آپ سے میسج لینا چاہیں گے کہ آپ اپنے اوورسیز پاکستانی ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اینڈ میں؟ میں ان کو یہی میسج دوں گا کہ وہ بے شک حکومت کو بھی سپورٹ کریں، اگر چاہیں تو حکومت کے فنڈز میں بھی پیسہ دیں، لیکن بہتر یہ کہ وہ اپنے شہروں اپنے علاقوں میں یہ دیکھیں کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے، اور وہاں کی جو یوتھ کمیٹی، محلہ کمیٹی اور تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے سے کوشش کریں کہ لوگوں کو راشن اور بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے۔ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے، وہ اگر بھجوائے جا سکتے ہوں، ٹیسٹنگ کٹس پوری دنیا میں کم ہو رہی ہیں، اگر وہ زیادہ اگر دستیاب ہو سکتی ہیں، وہ اگر کسی طرح جب چارٹر پلین کر کے بھی اگر ہو سکے تو ہمیں جس طرح ہم سمندر پار پاکستانیوں اور باہر کے نیشنلز کے لیے چارٹر پلین جو ہے وہ ارینج ہو رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی چارٹر فلائٹس ارینج ہونی چاہیے اس طرح کی چیزوں کے لیے، تو اس میں ان کا رول ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب آج ہمیں جوائن کرنے تھینک کے یو۔ لیے۔
آگاہی دی پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. یو ویلکم. تھینک یو. اللہ حافظ. جی.